والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی احوال آخرت کے سلسلے میں جو کتاب آپ نے تصنیف فرمائی شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور، اس میں سے انشاءاللہ عز و جل چند احادیث کریمہ اس کے متعلق پیش کی جائے گی کہ قبر جو ہے جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے وہ کس طریقے سے مردے کو خطاب کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابن ابی دنیا نے حضرت عبداللہ ابن عبید سے روایت کی کہ جب مردے کے ساتھ آنے والے چلتے ہیں تو مردہ بیٹھ کر ان کے قدموں کی آواز کو سنتا ہے، مردہ ان کی قدموں کی آہت کو سنتا ہے، اور اس سے اس کی قبر سے پہلے کوئی ہم کلام نہیں ہوتا. سب سے پہلے قبر ہی کہتی ہے کہ اے ابن آدم، کیا تو نے میرے حالات نہ سنے تھے کہ کیا تو میری تنگی، بدبو، ہولناکی اور کیڑوں سے نہ ڈرایا گیا تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر تو نے کیا تیاری کی؟ قبر سب سے پہلے مردے کو، ہم سب کو یہی سوال کرے گی کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابن ابی شیبہ نے مصنف میں حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ انسان جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ آیا تجھے پتہ نہ چلا تھا کہ میں تاریکی، ظلمت، تنہائی اور وحشت کا گھر ہوں؟ اے ابن آدم، تو میرے ارد گرد چلنے کے باوجود کس چیز پر اتراتا تھا؟ پس اگر مردہ مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، نیک عمل کرنے والا ہوتا ہے تو اس کی قبر میں وسعت کی جاتی ہے اور اس کے نفس کو، روح کو آسمان پر پہنچا دیا جاتا ہے. ابن ابی دنیا نے یزید ابن شجرہ سے روایت کی کہ قبر فاجر و کافر سے کہے گی، فاجر یعنی گنہگار سے، کہ کیا تو نے میری تاریکی، میری وحشت، تنہائی، تنگی اور غم کو یاد نہیں کیا؟ ابن ابی دنیا نے عبید ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ قبر مردے سے کہتی ہے کہ اگر تو اپنی زندگی میں خدا کا مطیع اور فرما بردار تھا، قرآن شریف اور احادیث کریمہ، شریعت مطہرہ کے احکامات پر عمل کرتا تھا تو آج میں تجھ پر رحمت کروں گی، اور اگر نافرمان تھا، سرکش تھا تو میں تیرے لیے عذاب ہوں. میں وہ گھر ہوں کہ جو مجھ میں اطاعت گزار ہو کر داخل ہوا تو وہ مجھ سے خوش ہو کر نکلے گا، اور جو نافرمان و گناہگار تھا وہ مجھ سے تباہ حال نکلے گا. اللہ اکبر. ابن ابی دنیا نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کی کہ قبر کی ایک زبان ہے جس سے وہ کہتی ہے کہ اے انسان، تو نے مجھ کو کیسے بھلا دیا؟ ہم جیسے کہ دنیا میں اتنے ملوث ہو جاتے ہیں کہ قبر اور آخرت اپنی رنجشوں، دنیاوی رنجشوں اور دنیاوی جو اختلافات ہے اس کی بنیاد پر ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، ایک دوسرے سے دوریاں کرتے ہیں، اور آخرت کو یکسر ہم بھول جاتے ہیں. اور آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، اور اگر قبر کے اندر آدمی کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ بعد میں آنے والی تمام منازل میں اللہ تعالیٰ اسے کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا. لیکن قبر میں اگر فیل ہو گیا، قبر میں اگر ناکام ہو گیا تو بعد میں آنے والی منازل اس سے زیادہ کڑی اور سخت ہوگی. تو قبر کہتی ہے کہ اے انسان، تو نے مجھ کو کیسے بھلا دیا؟ کیا تو میرے بارے میں نہ جانتا تھا کہ میں وحشت، غربت، کیڑوں اور تنگیوں کا گھر ہوں؟ اسی طریقے سے ابو بکر ابن عبدالعزیز ابن جعفر فقیہ حنبلی کتاب المثانی فی الفقہ میں فرماتے ہیں کہ ہم سے اسماعیل ابن ابراہیم شیرازی رحمہ اللہ نے بیان کیا، اور انہوں نے اپنی سند سے سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شرکت کی. قبرستان پہنچ کر معلوم ہوا کہ قبر ابھی تک نہیں کھودی ہے، تو ہم آپ کے ساتھ قبر کے گرد بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب مردے کو قبر میں رکھ کر اینٹیں برابر کر دی جاتی ہیں تو قبر کہتی ہے کہ اے مردے، کیا تجھ کو پتہ نہ تھا کہ میں غربت، تنہائی اور کیڑوں کا مسکن ہوں؟ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یعنی جھنجھوڑ کر قبر جو ہے ہمیں احساس دلاتی ہے۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، ہمیں یہ موقع غنیمت سمجھ کر اس کی تیاری کرنی چاہیے، توبہ استغفار کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ نماز اور قرآن شریف کی تلاوت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ابن ابی دنیا نے کتاب القبور میں اور ابن مندہ نے عمر ابن ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب مومن قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس کو پکار کر کہتی ہے کہ فرما بردار ہے یا نافرمان۔ اگر وہ نیک ہوتا ہے، صالح، متقی، پرہیزگار ہوتا ہے تو قبر کے گوشے سے ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، غالباً فرشتہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے قبر، تو اس شخص کے اوپر سرسبز و شاداب ہو جا، اچھی ہو جا اور اس کے لیے رحمت بن جا، کیونکہ یہ اللہ کا سب سے اچھا بندہ تھا اور اب یہ کرامت و شرافت کا مستحق ہے۔ سبحان اللہ، اب یہ اس لائق ہے کہ تو اس کی عزت کرے، اکرام کرے۔ ابن ابی دنیا نے کتاب القبور میں محمد ابن صبیح یا صبیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کو عذاب ہوتا ہے تو اس کے مردے پڑوسی اس کو پکار کر کہتے ہیں کہ اے دنیا سے آنے والے، کیا تو نے ہم سے نصیحت حاصل نہیں کی؟ تو نے ہمیں قبر میں لٹایا، تو ہمارے جنازے میں شریک ہوا، اس کے باوجود بھی تو نے ہم سے نصیحت حاصل نہیں کی۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہمارے اعمال کیسے ختم ہوئے اور تجھے عمل کرنے کی گنجائش تھی؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے موقع نصیب فرمایا تھا، موقع دیا تھا، تیری سانسیں بھی باقی تھی، لیکن تو نے وقت کو ضائع کیا۔ قبر کی گوشے سے اس کو پکار کر کہتے ہیں کہ اے زمین پر اترا کر چلنے والے، کیا تو نے مرنے والوں سے عبرت حاصل نہیں کی؟ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کس طرح تیرے رشتہ داروں کو لوگ اٹھا کر قبروں تک لے گئے ہیں؟ بیہقی نے شعب الایمان میں سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم کو 2 دنوں اور 2 راتوں کی خبر نہ دوں؟ 2 دن اور 2 راتیں، اللہ اکبر۔ ایک دن تو وہ جب بشیر تمہارے پاس آئے گا یا تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور یا اس کی ناراضی کا پیغام لے کر، یعنی فرشتہ تمہارے پاس آئے گا یا تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا پیغام لے کر، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ عیاذاً باللہ ناراض ہے۔ اور دوسرا دن وہ جب کہ تم بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہوگے اور تمہارے نام اعمال تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا، یا دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ آج ہم بظاہر تو لوگوں کے سامنے بڑے نیک نظر آتے ہیں، لوگوں کے سامنے بڑے اچھے نظر آتے ہیں، لیکن تنہائی میں جا کر کے ہم کیا عمل کرتے ہیں، یہ سارا ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کھول کر رکھ دے گا۔ ایک رات وہ یاد کرو کہ جب میت اپنی قبر میں پہلی رات گزارے گی، یہ رات وہ ہوگی کہ اس سے پہلے ایسی رات کبھی نہیں آئی ہوگی، اور ایک رات وہ کہ جس کی صبح کو قیامت قائم ہوگی کہ اس کے بعد کوئی رات نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو پاک اور صاف فرمائے، ہمارے دل کے آئینے کو صاف اور شفاف فرمائے، ہمارے دل کو اپنے عشق سے سرشار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ